اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادبی تحریکات و رجحانات والے پیپر میں آج ہم لوگ اردو کی دوسری سب سے بڑی تحریک ترقی پسند تحریک پر بات کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہم لوگ پس منظر پر بات کرتے ہیں، اس کے بعد آگے آئیں گے۔ 1917 میں روس میں انقلاب کا واقعہ تاریخ کا ایک بہت ہی اہم واقعہ ثابت ہوا۔ اس واقعہ نے پوری دنیا پر اثرات مرتب کیے۔ دیگر ممالک کی طرح ہندوستان پر بھی اس کے گہرے اثرات اور ہندوستان کی آزادی کے لیے جد و جہد میں تیزی آئی۔ مطلب یہ کہ ہندوستان ہمارا غلام ہو چکا تھا، 1857 کے بعد پوری طرح غلام ہوا تھا۔ اس کے بعد لوگوں نے کوششیں کی کہ کس طرح ہم لوگ ان فرنگیوں سے چھٹکارا پائیں۔ اس کے بعد دوسری طرف ہندو مسلم اختلاف میں بھی اضافہ ہوا۔ اسی زمانے میں 20ویں صدی میں کے آغاز میں ان حالات اور سیاسی کشمکش کی بدولت مایوسی کی فضا چھانے لگی، جس کی بنا پر حساس نوجوان طبقے میں اشتراکی رجحانات پانے لگے، وہ کمیونسٹ کی طرف چلے گئے۔ شاعر اور ادیب ٹالسٹائی کے برعکس لینن اور کارل مارکس کے اثرات قبول کرنے لگے۔ لینن اور کارل مارکس یہ بڑے مغربی بلکہ روسی مفکر ہیں۔ ان لوگوں نے بہت اپنا اثر دکھایا ہے مارکسسٹ کو فروغ دینے کے لیے، جبکہ روسی ادب کا فلسفہ یہ تھا کہ مذہب کی حیثیت افیون کی سی ہے۔ جس طرح افیون سونگھنے سے ہمیں نشہ آ جاتا ہے، اسی طرح مذہب ہے۔ مذہب باطل تصور ہے۔ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ معاش ہے۔ ان کا کہنا تھا سب سے بڑا مسئلہ انسان کا معاش ہے، روزی روٹی ہے۔ اس طرح سے ادب کی روح سے سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، اور ادب کا کام مذہب سے متنفر کر کے، اس میں نفرت پیدا کر کے انسانیت میں اعتقاد پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ نظریات ترقی پسند تحریک کے آغاز کا سبب بنے۔ مطلب پورا بیک گراؤنڈ واضح ہو گیا کہ کس طرح سے لوگ کام کرنا شروع کیے۔ دوسری طرف 1923 میں جرمنی میں ہٹلر کی سرکردی میں فسطائیت نے سر اٹھایا، جس کی وجہ سے پورے یورپ کو ایک بحران سے گزرنا پڑا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہٹلر نے جتنے یہودی ہیں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارنا شروع کیا اور ان کا قتل عام کیا۔ ہٹلر نے جرمنی میں تہذیب و تمدن کی اعلیٰ اقدار پر حملہ کیا، بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں کو گرفتار کر لیا۔ ان شعراء اور ادبا میں آئنسٹائن اور ارنسٹ ووکر جیسے ادیب بھی شامل تھے۔ ہٹلر کے اس اقدام پر جولائی 1935 میں پیرس میں بعض شہرۂ آفاق شخصیتوں مطلب روما رولاں، ٹامس مان، آندرے مالرو نے ثقافت کے تحفظ کے لیے دنیا کے ادیبوں کی ایک کانفرنس بلائی۔ اس کانفرنس کا نام تھا دی ورلڈ کانگریس آف دی رائٹرز فار دی ڈیفینس آف کلچر۔ مطلب تہذیب کو بچانے کے لیے کس طرح سے عملی اقدام اٹھائے جائیں۔ ہندوستان سے اگرچہ کسی بڑے ادیب نے اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی تھی، البتہ سجاد ظہیر اور ملک راج آنند نے ہندوستان کی نمائندگی ضرور کی۔ اس طرح بعد میں سجاد ظہیر اور ملک راج آنند نے دیگر ہندوستانی طلباء کی مدد سے، جو لندن میں مقیم تھے، انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد ڈالی۔ وہیں پہ لندن میں اس انجمن کا پہلا جلسہ لندن کے نان کنگ ریسٹورنٹ میں ہوا، جہاں اس انجمن کا منشور یا اعلان نامہ مرتب کیا گیا۔ اس اجلاس میں جن لوگوں نے شرکت کی ان میں سجاد ظہیر، ملک راج آنند، ڈاکٹر جیوتی گھوش، ڈاکٹر دین محمد تاثیر وغیرہ شامل تھے۔ انجمن کا صدر ملک راج آنند کو منتخب کیا گیا۔ اس طرح انجمن ترقی پسند مصنفین، جو ترقی پسند تحریک کے نام سے مشہور ہوئی، وجود میں آئی۔ یہ کام ہو رہا ہے لندن کی سطح پر۔ اب پھر وہی طلباء ہندوستان آئیں گے اور وہ کام شروع ہوگا۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ ترقی پسند تحریک نے اپنے منشور کے ذریعے جن مقاصد کا بیان کیا وہ کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، ادب برائے زندگی کا فلسفہ یا نظریہ، مطلب ادب ایسا ہونا چاہیے جس کو زندگی پر اس کا اطلاق ہو۔ نمبر 2، ادب میں بھوک، افلاس، غربت، سماجی پستی اور سیاسی غلامی سے بحث کرنا، مطلب
اس میں ہم لوگ ادب جو بھی لکھیں گے اس میں ان طرح کے مسائل پر بات کریں گے۔ نمبر 3 ہے حقیقت نگاری پر زور دینا، یعنی بے مقصدیت، روحانیت اور بے روح تصوف پرستی سے پرہیز کرنا۔ نمبر 4 ہے ایسی ادبی تنقید کو رواج دینا جو ترقی پسند اور سائنٹیفک رجحانات کو فروغ دے۔ نمبر 5 ہے ماضی پرستی سے گریز کرنا۔ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ جو رومانی تحریک والے جو ہیں، رومانوی والے، وہ ماضی پرستی پر یقین رکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ماضی پرستی سے گریز کرنا ہی ترقی پسند تحریک کا اصل مینیفیسٹو ہے۔ نمبر 6 ہے فن اور ادب کو رجعت پسندوں کے چنگل سے نجات دلانا اور فنون لطیفہ کو عوام سے قریب کرنا۔ نمبر 7 ہے ادب کو آزادی اور ترقی کی قوتوں کے ساتھ دینا چاہیے اور جبر و استحصال کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ مطلب ہندوستان میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ پنڈت اور دوسرے لوگوں کی اجارہ داری ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ نمبر 8 ہے اسلوب، ہیئت یعنی اسٹرکچر اور موضوع کے اعتبار سے جدت کا حامی ہونا چاہیے، نیا موضوع ہونا چاہیے۔ نمبر 9 ہے ادب کو انسانیت کا ترجمان ہونا چاہیے، مطلب ادب پڑھنے کے بعد لگے کہ ہم انسان جیسے معاشرے میں جی رہے ہیں۔ نمبر 10 ہے ادب میں سچائی، حقیقت اور عقلی صداقتوں کی ترجمانی ہونی چاہیے۔ تو یہ باتیں تھیں جن پر لوگوں نے دستخط کیے۔ اب دیکھتے ہیں اس کی مقبولیت کا راز کیا تھا، یہ تحریک کیوں مقبول ہوئی۔ ترقی پسند تحریک کے مذکورہ بالا مقاصد سے ایسا ظاہر ہوتا تھا جس سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس تحریک کے منشور یعنی مینیفیسٹو کے منظر عام پر آتے ہی اس کا خیر مقدم کیا گیا، کہا ویلکم ہے، ایسی چیز ہونی چاہیے ادب میں۔ چنانچہ ہندوستان میں سب سے پہلے مشہور ادیب اور افسانہ نگار منشی پریم چند نے اسے خوش آمدید کہا۔ علامہ اقبال اور ڈاکٹر مولوی عبدالحق جیسے حضرات نے اس تحریک کی حمایت کی، اور اس تحریک کے منشور پر دستخط کرنے والوں میں منشی پریم چند، جوش ملیح آبادی، عابد حسین، نیاز فتح پوری، قاضی عبدالغفار، فراق گورکھپوری، مجنوں گورکھپوری، علی عباس حسینی کے علاوہ نوجوان طبقے میں فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، سہیل عظیم آبادی، جانثار اختر، مجاز، حیات اللہ انصاری، خواجہ احمد عباس، شین اختر اور عابد سہیل وغیرہ کے نام خصوصیت کے ساتھ اہم ہیں۔ اب اس دیکھتے ہیں کہ اس کی کانفرنس کہاں ہوئی، کیونکہ کوئی بھی تحریک ہوتی ہے نا تو اس کا پروگرام ہوتا ہے اور مسائل طے ہوتے ہیں۔ 15 اپریل 1936 کو لکھنؤ میں ادیبوں اور شاعروں کی ایک کانفرنس ہوئی جس کی صدارت نامور افسانہ نگار پریم چند نے کی۔ لکھنؤ کی متذکرہ کانفرنس کا ایک اعلامیہ کی بنیاد پر منعقد ہوئی تھی جو اس سے پہلے لندن میں مقیم نوجوان ہندوستانی ادیبوں اور طالب علموں سجاد ظہیر، ملک راج آنند، ڈاکٹر دین محمد تاثیر اور سین گپتا وغیرہ کی انجمن قائم کردہ انجمن ترقی پسند مصنفین کا تیار کردہ تھا۔ انجمن کے اس اعلان نامے پر ہندوستان کے کئی ادیبوں نے دستخط کیے تھے۔ لکھنؤ کی پہلی کانفرنس کے بعد اس سے یہ تحریک بڑی تیزی سے پھیلنے لگی۔ اردو کے بڑے ادیبوں اور شاعروں مثلاً پریم چند، جوش، حسرت، مولوی عبدالحق، عابد حسین، نیاز فتح پوری، عبدالغفار، فراق گورکھپوری، مجنوں گورکھپوری وغیرہ نے اس کی تائید کی۔ پہلی کانفرنس میں خطبہ صدارت میں منشی پریم چند نے ادب کا مقصد یوں بیان کیا تھا: جس ادب سے ہمارا ذوق صحیح بیدار نہ ہو، روحانی اور ذہنی تسکین نہ ملے، ہم میں قوت و حرکت بیدار نہ کرے، ہمارا جذبہ حسن نہ جاگے، تو ہم میں سچا ارادہ اور مشکلات پر فتح پانے کے لیے سچا استقلال پیدا نہ کرے، وہ آج کے لیے بیکار ہے، وہ اس پر ادب کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے، اور ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ حسن کا معیار مطلب پہلے رومانوی تحریک کے زیر اثر جو بھی لکھے جاتے تھے کہانیاں، ناول، اس میں بڑے بڑے لوگوں کا، جو پیسے والے لوگ ہیں، امیر ترین لوگ ہیں، شہروں سے جن کا تعلق ہے، وہ لوگ ہمارے کہانیوں کے ہیرو ہوتے تھے۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اب
حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ اب جو زمینی سطح کے لوگ ہیں، جو گاؤں دیہات میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کو ہمیں اپنا ہیرو بنانا ہوگا۔ اور پریم چند نے وہ کام کیا۔ کفن میں گھیسو مادھو کو، یا پھر پوس کی رات میں جو کردار ہے ان کو، چھوٹے چھوٹے کردار کو انہوں نے موضوع بنایا، اور بڑا ناول لکھا گودان، اس میں بھی گوبر دھنیا وغیرہ جو کردار ہیں بالکل گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، اس پر انہوں نے خاصا زور دیا۔ اب آتے ہیں ہم لوگ، اس میں دو اصناف پر زیادہ اثر ہوا ہے۔ نمبر ایک افسانہ ہے، اور دوسری طرف نظم ہے شاعری کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے ہم افسانے پر بات کریں گے۔ ترقی پسند تحریک کے تحت اصناف میں افسانہ، ناول، نظم، غزل اور تنقید پر توجہ زیادہ دی گئی، اور تینوں اصناف کو سوچ اور فکر کی ایسی شاہراہ پر ڈالا جس پر ملک کے آئندہ ادب پر کو چاروں ناچار گامزن ہونا پڑا۔ صنف افسانے کے حوالے سے پہلا نام منشی پریم چند کا ہے۔ پریم چند نے حقیقت پسندی سے پہلے، ترقی پسند تحریک سے پہلے ہی افسانوں کے جو بانی بھی کہے جاتے ہیں، انہوں نے حقیقت پسندی کی بنیاد رکھ دی تھی، اور ان کا ایک افسانوی مجموعہ تھا سوز وطن کے نام سے، اسے حکومت نے ضبط کر لیا تھا۔ اور ان کی جو کہانیاں ہم دیکھتے ہیں، ان کہانیوں میں ہم لوگ مفلسی، غربت، دیہاتوں کے مسائل وغیرہ ہم لوگوں نے اس پر دیکھا تھا کہ انہی حوالے سے انہوں نے بیشتر افسانے وغیرہ لکھے ہیں۔ ان کے بعد جن لوگوں نے اس روایت کو آگے بڑھایا، اس میں کرش چندر ہیں، حیات اللہ انصاری ہے، علی عباس حسینی ہے، عزیز احمد ہے، احمد الدین قاسمی ہے، بلونت سنگھ ہیں، اپیندر ناتھ اشک ہیں۔ یہ ایسے ایسے لوگ سامنے آئے، اور تمام لوگوں کی کہانیاں، تمام لوگوں کی کتابیں، ان پر لکھی گئی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ لوگ ریختہ پہ یا اور دوسری سائٹ پر جا کر ان کتابوں سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ سب نے غضب کی کہانیاں لکھی ہیں، اور اس دور کو، افسانے کے اس دور کو عہد زرنی بھی ہم کہتے ہیں، یعنی سنہری دور کہتے ہیں۔ یہ مطلب یہ کہ اس اتنے بڑے بڑے ادیب، افسانہ نگار ایک ساتھ کسی اور دور میں جمع نہیں ہو سکے۔ دوسرا ہے شاعری میں زیادہ اس نے اپنا اثر دکھایا۔ شاعری کے میدان میں نظم پر خاص توجہ دی گئی۔ غزل کے متعلق رویہ بیگانگی کا رہا۔ تحریک کے زیر اثر آزاد نظم نے غیر معمولی ترقی کی، اگرچہ میرا جی، تصدق حسین خالد اور نون میم راشد وغیرہ آزاد نظم کے اولین معماروں میں شمار کیے جاتے ہیں، لیکن ترقی پسند تحریک کے رہنماؤں نے ان کو اپنی تحریک سے غیر متعلق قرار دیا۔ اور جو لوگ اس تحریک سے وابستہ تھے، شاعروں میں، نظم نگاروں میں، ان میں جوش ملیح آبادی، فیض احمد فیض، مجاز، احمد الدین قاسمی، مختار صدیقی، جان نثار اختر، معین حسن جذبی، اختر الایمان، ساحر لدھیانوی، احسان دانش، ایسے ایسے شعراء ہیں۔ اگر آپ ایک شاعر کا نام بھی یاد کر لیں آپ، تو آپ کو امتحان میں لکھنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور دیگر میں ہے ترقی پسند تحریک نے اپنے منشور کے مقاصد کے لیے بنیادی کام افسانے اور نظم سے لیا، تاہم اس کے ساتھ طنز و مزاح میں بھی انہوں نے اپنا کمال دکھایا۔ خاکہ نگاری اور رپورتاز میں بھی سب چیزیں ہوتی رہیں، لیکن 1947 میں تقسیم ہند کے بعد ترقی پسند تحریک کے نشیب و فراز کو دیکھتے ہوئے اس کا تھوڑا سا ہلکا سا زوال آیا، اور کیونکہ تقسیم کے بعد نئے اور مختلف حالات اور واقعات کے باعث ترقی پسندوں کی انجمن پر انتہا پسندوں کا غلبہ ہو گیا۔ مطلب ایسے لوگ جو صرف اے سی روم میں بیٹھ کر صرف غریبی کی بات کر رہے ہیں، اور صرف کہتے ہیں کہ صرف غریبی ہی دنیا میں ہے، غربت ہی ہے، مفلسی ہی ہے، تو اس طرح کے شدت پسند لوگ جمع ہو گئے۔ اس کی وجہ سے ان کا انتشار ہو گیا، اور لوگ، عوام بدکنے لگی ان سے۔ ساتھ ہی 47 کے بعد موضوعات میں تبدیلی آ گئی۔ نئے حالات اور تبدیلیوں کے ساتھ ترقی پسندی کے مفہوم میں بھی تبدیلی کی ضرورت تھی، مگر انتہا پسندوں کے بے لچک رویے کے باعث ایسا نہ ہو سکا۔ اکثر اعتدال پسند لکھاری تحریک سے جدا ہو گئے، یوں انجمن انتشار کا شکار ہو گئی۔ اس کے ساتھ مخالفین نے ان کو غدار، کمیونسٹ اور روسی اعلی کار کہنا شروع کیا۔
بالائی طبقے پر مشتمل حکمراں ٹولے نے نوکر شاہی کے ذریعے تحریک کو زیر اطاع رکھا، مطلب ان کو اپنے انڈر میں رکھا اور ان کو کام نہیں کرنے دیا۔ نئے حالات میں تحریک کے بعض ارکان اعلیٰ عہدے سے پیچھے پڑ گئے اور حکومتی دباؤ کا سامنا نہ کر سکے۔ یوں بیک وقت متنازع اور جاندار تحریک منتشر ہو گئی اور 1955 کے آس پاس اس کا خاتمہ ہو گیا، اور اس تحریک کے بعد جدیدیت کا رجحان سامنے آیا۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ پوری طرح سے ترقی پسندی ختم ہوئی ہے۔ ترقی پسند موضوعات پر لکھنے والے لوگ ابھی موجود ہیں اور فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ترقی پسند تحریک سے منسلک ہیں، یا پھر انجمن جمہوریت پسند مصنفین کے مطلب روح رواں ہے۔ لہٰذا کوئی بھی تحریک ختم نہیں ہوتی ہے، اس پر کام، ہاں اس میں کمی ضرور آتی ہے، کیونکہ اب دیکھتے ہیں 1936 میں ترقی پسند تحریک آئی، اور 3 سال کے بعد جو ہم اگلا موضوع پڑھیں گے حلقہ ارباب ذوق کا، اس کا پس منظر بالکل وہی ہے۔ لہٰذا کوئی بھی تحریک ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتی ہے، اس میں کام کرنے والوں کرتے رہتے ہیں۔ ان کے حوالے سے کچھ کتابیں اگر دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اردو میں ترقی پسند عربی تحریک، خلیل الرحمن اعظمی کی بنیادی کتاب ہے یہ۔ انگارے اور اس کا تاریخی پس منظر، یہ بھی دیکھ لیجیے گا، خالد علوی نے ترتیب دیا ہے۔ نمبر 3 ہے ترقی پسند تحریک سفر در سفر، علی احمد فاطمی کی کتاب ہے۔ ترقی پسند تحریک کی نصف صدی، علی سردار جعفری کی کتاب ہے۔ بہت اہم کتابیں ہیں چاروں، ان کتابوں کے نام یاد کر لیجئے تو آئندہ آپ کو نیٹ JRF کی تیاری کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو پھر ملیں گے حلقہ ارباب ذوق اگلے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔